अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक़ के नावल ये ख्वाब तो एक सराब है की अगली किस्त। पापा ऑफ़िस के काम से इस्लामाबाद जा रहे थे। रात तक मैंने किसी को भी अपने प्रोग्राम से आगाह नहीं किया था। मुझे तैयार होकर नीचे आता देखकर मम्मा और पापा दोनों हैरान हुए थे। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना बेटा? ब्रीफ़केस में अपनी फ़ाइल रखते हुए पापा ने ताज्जुब से पूछा। मुझे बड़े पापा के घर जाना है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे? पापा ने एक नज़र मुझे और एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा जो 6 बजा रही थी। आज के दिन की मुबारकबाद सबसे पहले मैं उसे देना चाहती हूँ। आज उसे बर्थडे विश करने वाली पहली हस्ती मैं कहलाई जाना चाहती हूँ। बल्कि आज ही क्यों, आइंदा आने वाली बेशुमार सालगिरहें भी उसे सबसे पहले मैं विश करना चाहती हूँ। इतने दिन इसीलिए तो रुकी रही। मुझे आज के दिन का इंतज़ार इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से नहीं हुआ था। पापा बदस्तूर मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे, जबकि मामा की समझ में शायद सारी बात आ गई थी। वो पापा के पास खड़ी थी। उन्होंने आहिस्ता से पापा से कुछ कहा। उनकी बात सुनते ही पापा मुस्कुरा दिए थे। चलो, मुझसे मज़ीद कोई सवाल किए बगैर उन्होंने साथ चलने को कहा। कमरे में से फूल और कार्ड्स वगैरह उठाकर मैं उनके पीछे भागी थी। बड़े पापा गेट पर ही मिल गए थे। वो अभी भी वॉक करके वापस आए थे। पापा से सलाम दुआ करके वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने मुझसे सुबह सुबह आने पर कोई सवाल नहीं किया था। मेरे हाथों में फूलों को देखकर किसी सवाल की गुंजाइश बचती भी नहीं थी। वो बाहर लॉन में मौसम एंजॉय कर रहे थे। मैं सीधी अंदर आ गई। बाहरों का ये मौसम मुझे अपने अंदर पूरी शिद्दत से महसूस हो रहा था। सितारा आंटी तख्त पर बैठी तस्बीह करने में मसरूफ़ थी। अपने वजीफ़े के दौरान वो मुझसे बातचीत नहीं कर सकती थी, अलबत्ता पास बुलाकर प्यार ज़रूर किया था। घर में और सबने मुझे उसके लिए फूल लाते देखा, मगर मुझे अपने देखे जाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ये फूल मैं उसके लिए लाई थी जिसमें मुझ में कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। हमारी पसंद नापसंद आदतें सब एक दूसरे की ज़िद थीं। इतने सारे इख्तलाफात के बावजूद एक चीज़ जो हम में मुश्तरक थी, जो हमारी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बांध कर रख सकती थी, वो एक चीज़ मोहब्बत थी। और यही एक चीज़ दूसरों से हर चीज़ से बढ़कर अहम थी। हम में सब कुछ मुश्तरक होता है, मगर मोहब्बत नहीं होती। क्या इससे बेहतर नहीं कि मोहब्बत है और कुछ नहीं है? मैं दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर अंदर आ गई थी। वो बेड पर आड़ा टेढ़ा पड़ा गहरी नींद सो रहा था। कंप्यूटर ऑन था। गालिबन कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाते बनाते कुछ देर सुस्ताने के इरादे से लेट किया होगा, वरना कंप्यूटर ऑन करके छोड़ के क्या सोने की ज़रूरत होती है। कुछ देर उसकी बनाई हुई ड्राइंग को बगौर देखती रही। गालिबन किसी घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जा रही थी। उसे देखकर फारिग हुए तो ऑन की तरफ मुतवज्जो हुए। उफ़, यूँ ऑन कितने बेतुके अंदाज में सोता है। तकिया कंबल दूर पड़े हैं, एसी चला। फरवरी के महीने में कौन एसी चलाता है? जून जुलाई समझ रखा है क्या? आइंदा आने वाली लड़ाइयों में से एक लड़ाई एसी चलाए जाने पर भी होनी थी, मैंने खुद से कहा था। फूल और कार्ड उसके सिरहाने रखकर मैंने साइड टेबल पर रखा टाइम पीस उठाया और उसमें अलार्म लगाकर दोबारा से वहीं रख दिया। मेरे रखते ही अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। अलार्म भी ऐसा पसंद किया था मौसूफ़ ने, जैसे मुर्दे मिलकर कोर्स गा रहे हों। मगर उस वक्त मैं इसे सुनकर बहुत मुस्कुराई थी। इधर उधर तकिया मारकर उसने तकिया उठाकर अपने कानों पर और सर पर रख लिया, मगर वो शोर ऐसा न था कि तकिए से दब जाता। 2-4 करवटें उसने बेचैनी के आलम में ली, जैसे अपने डिस्टर्ब किए जाने पर बहुत झिंझला रहा हो। मुझ पर अभी तक उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। अपने उठाए जाने का सारा गुस्सा बेचारा टाइम पीस पर निकाला गया। इससे फारिग होकर वो सीधा हुआ तो नज़रें मुझसे टकराईं। एक सेकंड के लिए तो सख्ते किसी कैफियत में मुब्तला रहा। बेयकीनी हैरत के सबब उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल सका। लेटे लेटे वो तहय्युर भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर एकदम उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग। मैं बेड से कुछ फासले पर रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। वो मेरे गुड मॉर्निंग के जवाब में कुछ कहने के बजाय खामोशी से मुझे देख रहा था। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैंने कार्ड और गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाए। इतनी देर में पहली बार उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। कार्ड और गिफ्ट मेरे हाथ से लेते लेते उसकी नज़र अपने पास रखे फूलों पर पड़ गई, और फूलों को देखकर उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई थी। इतनी सुबह सुबह मुबारकबाद उसने संजीदगी से कहा था। हाँ, इसलिए कि आज मैं सबसे पहले आपको विश करना चाहती थी, मैंने इत्मीनान से कहा था। पिछली सालगिरह पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम्हें विश तक नहीं किया था। मैंने शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। तो वो फ़ौरन बोला, अच्छा, तो अपने पिछले सलूक के अजाले के लिए सुबह सुबह तशरीफ़ लाई हैं। और मैं अपनी तमाम पिछली बदतमीज़ियों के लिए माज़रत करने आई हूँ, मैंने उसका तंज़िया लहजा नज़रअंदाज करते हुए लजाहत से कहा। तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं, तो इसमें कोई बदतमीज़ी की बात नहीं है। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपनी मोहब्बत कैसे पैदा करवा सकते हैं? मुझे तुमसे बस इतनी शिकायत है कि तुम इस रिश्ते को कबूल ही क्यों किया? मुझे ये बात डिस्टर्ब करती है कि तुमने मुझे अपने दिल की खुशी के साथ कबूल नहीं किया। मैं तुम पर मुसलत किया गया हूँ। वो उसी संजीदगी से गोया हुआ था। ऐसा नहीं है ओन, मैं आगे कुछ और कहना चाहती थी, मगर उसने मेरी बात काट दी। प्लीज़ माइला, मेरे साथ मोहब्बत का कोई झूठा इजहार मत करना। ये बात मैं बर्दाश्त कर गया
کہ تم نے مجھے بحالت مجبوری قبول کیا، مگر یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ تم مجھ سے جھوٹی محبت جتاؤ۔ تمہاری ناپسندیدگی کو میں اپنی انسلٹ نہیں سمجھتا، مگر اس بات کو اپنی انسلٹ ضرور سمجھوں گا، اور کوئی بھی میری انسلٹ کرے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ بہت ٹوک اور ناراضی لیے ہوئے تھا۔ اب میں اسے اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ میں الجھ کر رہ گئی۔ کیسے بتاؤں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اس وقت جو کچھ ہوا وہ سب کرنا میرا فرض تھا۔ اگر میں تمہاری ذمہ داری میں نے قبول کیا تو اسے ہر حال میں نبھانا بھی مجھ پر فرض ہے، اور میں کتنے غلط انداز سے اس بات کو سوچ رہا تھا۔ میں کیا اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی تھی؟ اس کی بدگمانی نے مجھے جیسے دکھی کر دیا۔ کتنے خشک انداز میں وہ ذمہ داری اور فرائض کی باتیں کر رہا تھا، یوں جیسے ہم میں اور کوئی رشتہ تو تھا ہی نہیں۔ کوئی فرض ورض ادا نہیں کر رہے تھے تم؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں میری بہت پرواہ ہے، اس لیے میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ اگر اپنے منہ سے بات کہہ دو گے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہاری ناک نہیں کٹ جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور میں روتے ہوئے چڑچڑ انداز میں بولی تھی۔ دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑتے مجھے اپنے رونے اور اس کے اجنبی انداز پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ لو، اس نے ٹیشو پیپر کا باکس میری طرف بڑھایا۔ میں نے ٹیشو لینے کے بجائے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو میں تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر احساس ممنونیت کے تحت تم سے اظہار محبت کرنے آئی ہوں؟ میں نے خفا خفا نظریں اس پر ڈالی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولا۔ اس بات سے اور بھی دل برداشتہ ہو گئی۔ ایک بے وقوفانہ سا آئیڈیلزم تھا میرے ذہن پر جو سوار رہا کرتا تھا۔ میرا آئیڈیل مجھ سے عمر میں بہت بڑا کوئی سوبر اور میچیور سا آدمی تھا۔ تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن تم بالکل غلط سمجھتے ہو، اور مجھے تم بہت پہلے سے اچھے لگتے ہو۔ بس اپنی احمقانہ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے مجھے خود سے اس بات کا میں اعتراف نہیں کر پائی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس کا ثبوت یہ رنگ ہے۔ یہ میں نے تمہیں دکھانے کے لیے آج تک پہن نہیں رکھی، بلکہ اسی روز جب تم نے مجھے پہنائی تھی اسی دن سے جوں کہ تم میری انگلی میں موجود ہے۔ ہاں، اس روز جس طرح تم نے میرا ہر الزام اپنے سر لے لیا تھا تو مجھے ایک دم احساس ہوا تھا کہ تم میرے آئیڈیل سے بڑھ کر ہو۔ میں تو بس خود اپنی ضد میں اس بات کو قبول نہیں کرتی، خود اپنے آپ سے ہار مان جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر آج میں تمہارے سامنے اعتراف کرنے آئی ہوں۔ تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے بہترین انسان ہو۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تم میری زندگی میں شامل ہو۔ تم واقعی بہت اچھے ہو۔ میں اسے ہر صورت اپنا یقین دلانا چاہتی تھی، اس کی ہر بدگمانی دور کرنا چاہتی تھی۔ بات ختم کر کے اپنی طرف بات کا اثر دیکھنے کے لیے نظر ڈالی تو وہ شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور تعریفیں کرو نا، تمہارے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر بہت مزہ آتا ہے۔ میں ایک دم جھیپ سی گئی۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تو اپنی انا کا پرچم اتنا بلند رکھتے ہو اور ذمہ داری کا راگ الگتے رہتے ہو، اور مجھ سے توقع رکھی جا رہی ہے کہ میں قصیدوں پہ قصیدے پڑھتی چلی جاؤں گی۔ اتنی دیر سے اس کی یہی بات مجھے مسلسل غصہ دلائی جا رہی تھی۔ تم تو اچھے خاصے رومانٹک قسم کے خیالات رکھتی ہو، میں خواہ فکر مند تھا کہ میرے جیسے رومانٹک اور آرٹسٹک اپروچ رکھنے والے بندے کو تم میں کیا چار نظر آ گیا۔ اس کے ان کامنٹس پر مجھے اور بھی غصہ آیا۔ وہ میری ناراض شکل پر نظریں دوڑاتے بولا، اس وقت تم فون پر بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ تمہاری آواز میں وہ گرم جوشی اور خوشی محسوس نہیں ہو رہی جو ہمارے نئے رشتے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ پھر بھی میں اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ مگر اگلے روز جب ہم ڈنر کے لیے گئے تو تمہاری شکل دیکھتے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں مسلسل تمہارے تاثرات نوٹ کر رہا تھا کہ اتنی دیر تک خود کو جھٹلا سکتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم اس رشتے پر خوش نہیں، اور یقین کرو اس بات نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس روز جتنا ہرٹ میں ہوا تھا نا، جیسا دکھ میں نے محسوس کیا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس بات پر نہیں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس بات پر کہ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہوں۔ مجھے تم پر بھی بہت غصہ آیا تھا، اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا وہ۔ میں اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی جب تم اپنے پیپرز کی وجہ سے یہاں کر رہی تھی نا، اور مجھ سے پرنٹر پر کام کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ میں صرف مہمان سمجھ کے تمہارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم بچپن کی باتوں کو اب تک دل سے لگائے بیٹھی ہو، اور ان باتوں پہ تم ہم لوگوں سے ناراض بھی ہو۔ صرف تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے، اپنی اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے میں نے تمہارے اسائنمنٹ ٹائپ کرنے کی بات کی تھی۔ میرا خیال تھا تم اسائنمنٹ میرے حوالے کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ گی، مگر تم تو وہیں جم کر بیٹھ گئی ٹائپ کرتے کرتے۔ جو میری نظر اتفاقاً تم پہ پڑی تو تم بے خبری سے سو رہی تھی۔ اب چاہے تم لڑکیوں سے دوستی کے حوالے مجھ سے کتنی مرضی مشکوک رہتی ہو، مگر میرے بیڈ روم میں اتنی دھڑلے سے گھس جانے والی پہلی لڑکی تھی تم۔ اس وقت میرے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پہلی لڑکی کو ہی آخری لڑکی بھی ہونا چاہیے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔
اس کی بات پر میں بھی مسکراتی تھی۔ ویسے تم جان بوجھ کر وہاں سوئی تھی ہے نا؟ مجھے پتا تھا وہ مجھے چھیڑ رہا ہے، مگر میں پھر بھی چڑ گئی تھی۔ میں صرف اس وجہ سے وہاں بیٹھی تھی کہ تم میرا کام کر رہے تھے۔ تمہیں کام سونپ کر خود کمرے سے چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری وضاحت کا نوٹس لیے بغیر مسکراتا رہا، اس طرح جیسے اسے میری وضاحت پر یقین نہیں۔ تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں جھنجھلائی تھی۔ وہ میری بات سن کر اور اس کا جواب دیے بغیر پاس رکھے بکے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کا اچھی طرح معائنہ کر کے وہ کارڈ کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ تم میرے لیے ویلنٹائن ڈے پر کارڈ لائی ہو یا ڈاکٹر کا نسخہ لائی ہو؟ اتنا فضول اور اتنا ان رومانٹک، اتنا زیادہ سنسرڈ اظہار محبت میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ کام کی ساری بات ہو چکی ہے اور اب اون ہاشم علی اپنی پٹری سے اترنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے بغیر کوئی جواب دیے کرسی سے اٹھ گئی۔ بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ شرماتی لجاتی لڑکیاں زہر رکھتی ہیں مجھے، اور اس وقت اگر میں تھوڑی دیر اور ٹھہرتی تو خام خواہ لال گلابی ہو جاتی۔ ارے جا کر رہی ہو؟ مجھے زیادہ دیکھ کر چلایا تھا۔ میں بڑے پاپا کے پاس لان میں جا رہی ہوں، تم بھی چینج کر کے وہیں آ جاؤ۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا۔ اچھا میرے ایک سوال کا جواب تو دیتی جاؤ۔ وہ بیڈ سے اتر آیا تھا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، میرے جانے میں 15 دن رہ گئے ہیں۔ اگر میں 15 دن کی نوٹس پر رخصتی کے لیے کہوں تو کیا مان جاؤ گی؟ اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت نے مجھے لمحہ بھر کے لیے کنفیوز کیا تھا، مگر اگلے پل میں نے بڑے اطمینان سے گردن اقرار میں ہلا دی تھی، پھر فوراً ہی کمرے سے بھی نکل آئی تھی بغیر اس کی طرف دیکھے۔